اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، وہ 48واں مقام سورہ انفال آیت نمبر 29 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو یجعل لکم فرقانا، ہم تمہیں عطا کر دیں گے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور ہم تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا وہ یہ ہے، اے ایمان والو ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے 4 فوائد بیان کیے۔ اس آیت میں کہا اگر تم مجھ سے ڈرو گے، تمہاری زندگی میں تقوی ہوگا، میں تمہیں 4 چیزیں عطا کروں گا۔ نمبر 1، پہلی چیز یجعل لکم فرقانا، میں تمہیں فرقان، حق اور باطل کے درمیان فیصلے کی طاقت دوں گا۔ جب انسان تقوی پہ چلتا ہے، اللہ اس کو حق اور باطل کے درمیان فیصلے کی قوت دیتا ہے، وہ پہچان جاتا ہے حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ دین پہ چلتے ہوئے اسے سکون اور اطمینان ملنا شروع ہوتا ہے، معاملات میں بھی اسے پتہ چل جاتا ہے حق اور باطل کیا ہے۔ انسان کو دیکھ کر وہ پرکھ لیتا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، اللہ اس کو اتنی قوت فیصلہ دے دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جب انسان دین پہ چلتا ہے، اللہ اس کو نور دیتا ہے، اس نور سے اسے حق اور باطل، اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، جب تقوی ہوگا تو یکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ تقوی ہوگا تو ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 3، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور ہم تمہاری بخشش کر دیں گے، گناہ بھی معاف کر دیں گے اور آگے ہم تمہاری بخشش بھی کر دیں گے۔ نمبر 4، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہت بڑا فضل ہوگا، یہ قیامت کے دن وہ فضل جنت کی صورت میں ہوگا، اللہ جنت دے گا، جنت کے انعامات دے گا۔ تو دیکھیے تقوی پر اللہ 4 چیزیں دے گا، تو اللہ نے فرمایا تم تقوی اختیار کرو، میں تمہیں 4 چیزیں دوں گا، حق اور باطل کے درمیان فیصلے کی قوت، نمبر 2 تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، نمبر 3 تمہاری مغفرت کروں گا، اور نمبر 4 میں تمہیں آخرت میں جنت عطا کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے تقوی پر ان 4 چیزوں کے علاوہ بھی چند اور چیزیں بیان کی، کہا تم تقوی اختیار کرو، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ زمین والے لوگ تقوی اختیار کرتے، اس بستی کے لوگ، تو ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ اس لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے اس پہ اللہ برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آمدنی کم ہوتی ہے لیکن برکت ہوتی ہے، ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، اخراجات مکمل ہو جاتے ہیں، زائد پریشانیوں مصیبتوں سے وہ بچا رہتا ہے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے تقوی اختیار کرو، زمین آسمان کی ایک نہیں برکت کے سارے دروازے کھول دوں گا جب تقوی ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا آج ہر انسان کیوں پریشان ہے؟ رزق کی وجہ سے۔ ہر آدمی کہتا ہے بے روزگار ہوں، اخراجات زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، گھر کے خرچے زیادہ ہیں اور جو تنخواہ مل رہی ہے وہ کم ہے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں فرما دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میرے بندو تم تقوی اختیار کرو، میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں تمہارا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج فیکٹری کی تنخواہ پر امید ہے، کہیں ملازمت کر رہے ہیں وہاں امید ہے، خدا کے وعدے پر کوئی امید نہیں۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے تم مجھ سے ڈرو، اپنی زندگی میں گناہوں سے اجتناب کرو، وہاں سے رزق دوں گا جہاں تمہیں وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ تقوی پر اور اللہ کیا دیتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ ہر معاملے کو آسان کر دیتا ہے۔ آج ہر انسان پریشان ہے نا، فلاں مشکل میں پھنسا ہوا ہوں،
پلاٹ نہیں بک رہا، جائیداد نہیں بک رہی، کوئی کام شروع کرتا ہوں ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، سودا کرتا ہوں اچانک اگلا شخص مکر جاتا ہے، یہ معاملات میں بے چینیاں کیوں آ رہی ہیں؟ معاملات اٹکتے کیوں ہیں؟ معاملات ادھورے کیوں رہ جاتے ہیں؟ تقوی نہیں۔ اللہ کہتا ہے تقوی اختیار کرو، ہر معاملے کو آسان کر دوں گا، جس کام کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے اسے پورا کروں گا، رشتہ مانگنے جاؤ گے رشتہ ہو جائے گا، مکان خریدنے جاؤ گے فیصلہ ہو جائے گا، سامان خریدنے جاؤ گے دوسرے کے دل میں محبت ڈال کے تمہارا کام پورا کر دوں گا، کوئی چیز لینے جاؤ گے اسباب اختیار کر کے وہ چیز تمہارے قدموں میں لا دوں گا۔ سب کے لیے شرط ایک بات ہے، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ صحابہ اکرام کی زندگی میں یہی بات تھی، وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتے تھے اللہ رسول کا حکم کیا ہے، وہ ڈرتے تھے۔ آج کا مسلمان کیمرے کی آنکھ سے ڈرتا ہے، خدا سے نہیں ڈرتا۔ اگر لکھا ہو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو گھبرائے گا، لیکن بند کمرے میں رشوت لے رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، وہ نہیں ڈرتا رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اس کے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ علیم بذات الصدور میرے اس عمل سے واقف ہے۔ آج جو ساری رات نیٹ کیبل دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہے، ٹھیک ہے کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، لائٹیں بند، دروازہ بند، لحاف کے نیچے، لیکن یہ یاد رکھنا کرامن کاتبین دیکھ رہا ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ رب دیکھ رہا ہے جو اندھیری رات میں کالی چونٹی کو کالے پتھر پہ چلتے ہوئے دیکھتا ہے اور سنتا ہے، وہ رب دیکھ رہا ہے۔ اس چیز کا نام تقوی ہے۔ تو اللہ یہ حکم دے رہے تم تقوی اختیار کرو، میں تمہارے ہر معاملے کو آسان کر دوں گا۔ میں دو واقعات سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرات سلف کی زندگی میں کتنا تقوی تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بڑے اللہ والے بزرگ اور نیک حکمران گزرے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک گورنر تھے اردن کے، انہوں نے ان کی طرف 2 ٹوکریوں میں کھجوریں ڈال کر بھیجی۔ جیسے ہی عمر بن عبدالعزیز کے ہاں پہنچی تو انہیں بتایا گیا فلاں گورنر نے یہ کھجوریں بھیجی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا یہ کھجوریں کہاں سے آئیں؟ کہا جی اردن سے آئیں۔ کہا کس پہ رکھ کے لائی گئیں؟ کہا جو سواریاں ڈاک لے کر آتی ہیں انہی سواریوں پر یہ کھجوریں رکھ کر لائی گئیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا وہ سواریاں تو بیت المال کی ہیں، وہ مقرر اس کام پر ہیں کہ وہ خطوط لائیں اور لے جائیں، تو تم نے بیت المال کی سواریوں پر میرے ہدیے کی کھجوریں تم کیوں لے کر آئے؟ جاؤ ان کھجوروں کو فروخت کرو اور اس کی رقم بیت المال میں جمع کر دو، تاکہ اس رقم سے ان جو سواریوں کو کھلایا اور پلایا جاتا ہے ان پہ خرچہ کیا جا سکے، کیونکہ سواریاں میری نہیں تھی۔ اب وہ شخص گیا اور ان 2 ٹوکریوں کو بیچنے کے لیے بازار میں اس کی قیمت لگی 14 درہم۔ 14 درہم۔ عمر بن عبدالعزیز کا بھتیجا کھڑا تھا، اس کو واقعے کا پتہ چلا، اس نے کہا 14 درہم مجھ سے لے لو اور کھجوریں مجھے دے دو۔ کھجور کے 2 ٹوکرے لے لیے، لینے کے بعد ایک اپنے پاس رکھا اور دوسرا ٹوکرا عمر بن عبدالعزیز کے پاس لے کر گئے۔ کہا حضرت یہ قبول کرو۔ فرمایا نہیں، اس لیے کہ یہ تو اس پہ لاد کے لائی گئیں۔ تو کہا حضرت میں نے 14 درہم دے دیے ہیں اور وہ بیت المال میں جمع کر دیے گئے، اب یہ میں اپنی طرف سے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا ہاں اب بات درست ہے، اب میرے لیے استعمال جائز ہے۔ انہوں نے تب کھجوریں استعمال کی۔ یعنی اتنا ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور تقوی تھا۔ آخر اگر سواری پہ لایا گیا تو کیا حرج کی بات تھی، لیکن آخرت کا خوف تھا۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ تابعین میں سے گزرے، ان کا واقعہ امام ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں لکھا کہ اگر ان کو کوئی شخص دھوکہ دے دیتا اور کھوٹے دراہم دے دیتا، کھوٹے دراہم اسے کہتے ہیں کہ دینار نہ ہو لیکن اس پہ ملمہ سازی کی گئی ہو، چاندی کا اصل درہم نہ ہو، کھوٹا ہو، اس پہ ملمہ سازی ہو، تو اگر کوئی ان کو دھوکے میں ایسے دراہم دے دیتا تو یہ آگے کسی کو نہیں دیتے تھے، وہ دراہم اپنے پاس لا کے گھر میں رکھ دیتے۔ انتقال کے بعد جب ان کے سامان کو جمع کیا گیا، دیکھا گیا 500 سے زائد کھوٹے دراہم تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اس لیے رکھ دیے کہ اگر یہ کسی اور کو دوں گا تو اس کا نقصان ہوگا، اور شریعت کا حکم ہے کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچے۔ تو اگر خود نقصان برداشت کر دیا، کسی اور کو نقصان نہیں دیا، تو یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگی تقوی میں گزری تھی، کہ جن کے دلوں میں ہمیشہ احساس تھا اللہ کے سامنے جواب دہی کا۔
امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الجہاد میں ایک واقعہ لکھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چادریں آئیں مال غنیمت کے طور پر، اس میں خوبصورت چادر بھی تھی، تو کسی نے کہا یہ چادر اپنی گھر والی ام کلثوم کو دے دیں۔ ام کلثوم حضرت فاطمہ اور علی کی بیٹی ہیں، حضرت عمر کی بیوی ہیں۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ چادر ان کو دے دیں، آپ کی بیوی بھی ہے اور حضرت فاطمہ کی صاحبزادی بھی ہے۔ فرمایا نہیں، یہ چادر ام سلیت کو دے دو۔ ام سلیت سے مراد ام سلیم تھا۔ کہا ان کو اس لیے دو کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، دین کی بڑی خدمت کی ہے، اور یہ وہ خاتون ہے جو احد میں صحابہ اکرام کو پانی پلاتی تھی، زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، تو اس نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، یہ چادر اس کو دے دو۔ یعنی اپنی بیوی کو نہیں دی، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دی، چادر ملی ہے تو وہ چادر صحابیات میں ایک تنگ دست صحابی کو دی۔ تو ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر موجود تھا۔ تو اس مقام کا خلاصہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ وہ کھٹمل سے بھی ڈرے گا، چھپکلی سے بھی ڈرے گا، وہ لال بیگ سے بھی ڈرے گا، وہ چوہے سے بھی ڈرے گا۔ جو خدا سے ڈرتا ہے اللہ اس کے دل کو ایسا پروف بنا دیتے ہیں، ایسا طاقتور بنا دیتے ہیں، مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ جب انسان اللہ کا تقوی اور ڈر نہیں ہوتا نا، وہ ہر چیز سے گھبراتا ہے۔ رات کے وقت دروازے پہ دستک ہو جائے تو ڈر جاتا ہے، اندھیری رات میں کون آ گیا۔ کھڑکی کے سامنے پردہ ہل جائے بے چین ہو جاتا ہے۔ رات کو فون کی گھنٹی بج جائے، بھائی کس نے فون کر دیا، گھبرا جاتا ہے۔ گاڑی میں جا رہا ہے تو دائیں بائیں شیشوں میں دیکھتا ہے، یہ پیچھے سے کون آ رہا ہے، کوئی میرا پیچھا تو نہیں کرتا۔ کوئی گور کے دیکھنے لگ جائے، گھبرا جاتا ہے، فلاں نے مجھے دیکھا کیوں تھا، فلاں نے میرے بچے کو کیوں دیکھا۔ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ایسا طاقتور ہو جاتا ہے، نہ حکومت خوف زدہ کر سکتی ہے، نہ اسے ہتھیار ڈرا سکتے ہیں، نہ کسی کا طاقت اور رعب اس کے ایمان میں کوئی تزلزل لا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ حکم دے رہے مجھ سے ڈرو تو میں تمہیں طاقتور بنا دوں گا، ایسا طاقتور کہ پھر تمہارا خوف ہر چیز پہ ہوگا۔ گھر میں داخل ہوں گے، بیوی بچے تم سے ڈریں گے۔ آج انسان گھر میں جاتا ہے کتنا شور کرتا ہے، بیوی کو غصہ کرتا ہے، بچوں کو غصہ کرتا ہے، 3 گلیوں تک آواز آتی ہے لیکن بیوی ڈرتی نہیں، بچے آگے سے مسکراتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہوتے، اللہ نے رعب چھین لیا۔ تو جب تقوی ہوگا اللہ رعب دے گا، اس کے چہرے کی صرف حشاشیت کو دیکھ کر، چہرے کے رعب کو دیکھ کر دوسرا گھبرا جائے گا۔ جس طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو رعب دیا تھا کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر لوگ ڈر جاتے۔